عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سماجی علم کی جماعت دہم کی ڈیجیٹل کلاس کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو آپ اس سبق کے ذریعے سے لطف بھی اٹھائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنے اطراف و اکناف میں دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ بلکہ تمام لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی صنعتوں میں کام کر رہا ہے اور کوئی کارخانوں میں کام کر رہا ہے، اور آپ کسی کو دیکھیں گے کہ ملک کی خدمت کے لیے مختلف سروسز میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سارے لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ آخر یہ لوگ کیوں کام کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ جی ہاں پیارے بچوں، سب لوگ اسی لیے کام کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ سب سے پہلا ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد وہ ترقی کریں۔ غذا کے بعد کپڑا، مکان، یہ سب ہماری بنیادی ضروریات ہیں۔ جب بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لوگ یہ چاہتے ہیں بنیادی ضروریات کے بعد تعلیم، صحت اور اس کے بعد پھر مزید دیگر چیزوں کے اندر وہ ترقی کرتے رہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ترقی کے تصورات، جو ہمارا دوسرا سبق ہے آئیڈیاز آف ڈیولپمنٹ، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ترقی کا مفہوم کیا ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ترقی کے مقاصد میں اختلاف اور تصادم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ترقی کے تقابل کا عمومی پیمانہ آمدنی، اس کا تصور ہم پڑھیں گے۔ ترقی میں دیگر امور کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملکوں اور ریاستوں کی ترقیاتی مقاصد کو دیکھیں گے ہم۔ قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کا تصور، اس کے بارے میں جانیں گے۔ انسانی ترقی کے اشاریے کا مفہوم کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ترقی میں عوام کا رول کیا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں ہماچل پردیش کا اسکولی انقلاب کیا تھا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے، اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کے اہم تصورات کا ذکر کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ترقی کا مفہوم کیا ہے۔ ترقی کا مفہوم یہ ہے کہ ترقی سے مراد آگے بڑھنا ہے یا کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ کس چیز میں اضافہ ہونا، کس معاملے میں آگے بڑھنا، تو آپ کے سامنے مختلف جوابات آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کہے گا کہ تعلیم کے اندر ترقی چاہتا ہے وہ۔ کسی مزدور سے پوچھیں گے آپ تو وہ کہے گا کہ وہ مہینہ بھر کام چاہتا ہے۔ کسی عارضی ملازم سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ مجھے مستقل ملازمت چاہیے۔ کسی صنعت کار سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں ایک اور کارخانہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی زمیندار سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ مجھے اور مزید زمینات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ ہوں گے ان کے اتنے جوابات ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تمام لوگوں کے ترقیاتی مقاصد بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے، ہر آدمی اپنی خواہش اور تمناؤں کے اعتبار سے، اپنے پریفرنسز کے اعتبار سے اپنے ترقیاتی مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ترقیاتی مقاصد کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے، یعنی ترقیاتی مقاصد مختلف کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو اس کا جواب ہم کو ملتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہے اور ہر آدمی کی قابلیت الگ الگ ہے۔ تو آدمی اپنی قابلیت کے اعتبار سے اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنے ترقیاتی مقاصد کو طے کرتا ہے۔ اس کی جتنی قابلیت ہوگی، اس کی جتنی ضرورت ہوگی، اس کے حساب سے وہ اپنے مقاصد کا تعین کرے گا۔ تو پیارے بچوں، ترقی کا مفہوم کیا ہے؟ ترقی سے مراد آگے بڑھنا یا اضافہ ہونا ہے۔ کس معاملے میں آگے بڑھنا؟ یہاں مختلف عنوانات دیے گئے ہیں، جیسے تعلیم میں، آمدنی میں، کاروبار میں، یا پھر کسی ملازمت کے حصول میں، یہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ترقی کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ ترقی کے بارے میں سب لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ہر شخص اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے ضروری اور اہم ہوتی ہے. اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیے گا. جیسے ایک آدمی ملازمت کرنے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر سے قریب ملازمت چاہیے، اور ایک مزدور پیشہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے مساوی اجرتیں چاہیے، اور ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے بڑھاپے کے لیے کچھ وظیفہ مل جائے، تسلی بخش وظیفہ مل جائے تو میری باقی کی زندگی سکون سے گزر جائے گی. تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جب ترقی کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں تو ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ترقیاتی مقاصد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. لوگوں کے ترقیاتی مقاصد الگ الگ ہیں، تو جب یہ لوگ کام کرتے ہیں، جب یہ لوگ دنیا میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے مقاصد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ترقیاتی مقاصد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، وہ لڑکی کیا چاہتی ہے؟ وہ لڑکی چاہتی ہے اپنے گھر میں بھائی کے برابر مساویانہ عزت ملے، احترام ملے، بھائی کے ساتھ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، یہ وہ چاہتی ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ گھر کے کاموں میں بھائی اس کی مدد بھی کرے، یہ اس کا مقصد ہے. لیکن کیا بھائی یہ چاہتا ہے؟ بھائی ایسا نہیں چاہتا. بھائی کہتا ہے کہ میں لڑکا ہوں، میں گھر کا کام کیوں کروں؟ یا پھر بہن کو کہتا ہے کہ بھائی تم لڑکی ہو، تم زیادہ تعلیم حاصل کر کے کیا کرو گی؟ تو اس طرح یہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال کو ہم دیکھتے ہیں. ایک صنعت کار ہے، بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ بجلی اس کے کارخانوں کو ملے. جب زیادہ بجلی کی طلب اس کے سامنے ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ ڈیمز ملک کے اندر تعمیر کیے جائیں تاکہ اس کے کارخانے جہاں جہاں قائم ہو وہاں پر سہولت کے ساتھ اس کو بجلی مل جائے. لیکن جہاں ڈیم قائم ہوتے ہیں، جہاں ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ قبائلی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، کسان ہیں، زرعی زمینات ہیں، یہ سب تباہی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا بچوں؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ صنعت کار کا جو ترقیاتی مقصد تھا زیادہ بجلی کو حاصل کرنا، اس مقصد کو پورا کرنے کی وجہ سے کسانوں کے، قبائلیوں، آدیواسیوں کے زمینات غرقاب ہو گئے، ان کی زندگی تباہ ہو گئی. پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک تصویر لائی جا رہی ہے تمل ناڈو کے ضلع ترونیلویلی کی، جہاں پر ایک نیوکلیئر پروجیکٹ کوڈنکلم نام کے گاؤں میں تعمیر کیا گیا. تو وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. حکومت چاہتی تھی کہ ملک کی جو توانائی کی ضروریات ہیں، بجلی کی ضرورتیں ہیں، ان کو مکمل کریں، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ اس کی وجہ سے صحت کے مسائل اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ترقیاتی مقاصد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. پیارے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ترقی کے پیمانے کیا ہیں، یعنی ترقی کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنی زندگیوں میں بھی کہ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، یہ کیسے ہم کہتے ہیں؟ ہم اس کی آمدنی کو دیکھ کر کہتے ہیں. اگر کسی کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ترقی کر رہا ہے. یعنی عام طور پر آمدنی کو ترقی کے پیمائش کے پیمانے کے طور پر لیا جاتا ہے. تو ہماری زندگیوں میں بھی ہر آدمی آمدنی کو بنیاد بناتا ہے کہ جس کی جتنی آمدنی زیادہ ہو رہی ہے وہ ترقی کر رہا ہے. یہ ایک سادہ سا تصور ہے، لیکن کیا یہ درست ہے؟ یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے. جیسے فرض کیجئے گا کہ ایک آدمی کی آمدنی 20,000 روپے ہے اور دوسرے آدمی کی آمدنی 15,000 روپے ہے. لیکن جو آدمی 20,000 روپے کما رہا ہے اس کے گھر میں 5 افراد ہیں، اور جو آدمی 15,000 روپے کما رہا ہے اس کے گھر میں صرف 2 افراد ہیں. تو آپ بتائیے کون ترقی کر رہا ہے؟ کس کی زندگی خوشحال ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف آمدنی کے ذریعے سے ہم ترقی کی پیمائش نہیں کر سکتے، ہم کو مزید دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پتہ چلا کہ آمدنی کے علاوہ دیگر کئی چیزیں بھی ترقی کے لیے ضروری ہیں. مثال کے طور پر مساویانہ برتاؤ، یعنی جہاں کام کیا جاتا ہے، جہاں ملازمت کی جاتی ہے، وہاں آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کیا جائے اور اس کو عزت و احترام ملے
اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ملازمت کا تحفظ ہو، یعنی اس کی ملازمت مستقل ہو، پرماننٹ ہو۔ اسی طرح کام کے اوقات کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ کام کی جگہ پر اوقات کار یا کام کے اوقات بھی تسلی بخش ہوں، وہ اپنے خاندان کے قریب بھی ہو، اور اس کے علاوہ کام میں دلچسپی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آزادی ان کو ملے، کام کی جگہ پر سہولت ہو، آزادی ہو، اور وہاں تجربہ حاصل کرنے کے مواقع ہوں، ترقی حاصل کرنے کے مواقع ہوں، اور کام ایسا ہو کہ ان کی ضروریات کا حرج نہ ہوتا ہو اور وہ دوست و احباب سے دور نہ ہوتے ہوں، کام کا مقام بھی ان کے گھر کے قریب میں ہو۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ترقی کی پیمائش کرتے وقت میں ہم ان تمام چیزوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب مرحلہ آتا ہے ترقی کے تقابل کا۔ ہم ترقی کا تقابل یا موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ ترقی کا تقابل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ترقی سے، یعنی اپنے آپ سے ترقی کا تقابل کرے۔ یعنی میں آج سے 1 سال پہلے کس مقام پر تھا، اب 1 سال کے بعد کس مقام پر ہوں، یا پھر 5 سال کے بعد مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ سے تقابل کر رہا ہے۔ اور ترقی کے تقابل کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنی ترقی کا تقابل کرے، یعنی میرے دوست کتنے آگے بڑھ گئے ہیں، یا میرے خاندان میں میرا بھائی کتنا ترقی کر رہا ہے، میرا فلاں کزن کتنا ترقی کر رہا ہے، یا میرے دوست و احباب کتنا ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو یہ دونوں طریقے بھی ہم تقابل میں استعمال کرتے ہیں، لیکن تقابل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں۔ یہ ترقی کے تقابل کے لوازم کہلاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ترقی کا پیمانہ، یعنی ترقی کی پیمائش کے لیے پیمانہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ نے کسی چھوٹے سے بچے کو کسی ٹیبل پر کھڑا کر دیا اور اس کے بازو نیچے آپ ٹھہر گئے، اور ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بہت لمبے ہو گئے ہو، تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی کا ہائٹ دیکھنا ہے تو دونوں کو ایک جیسے سطح پر کھڑا کرنا پڑے گا، یا تو آپ دونوں کو زمین پر ٹھہرا کر کے ان کی ہائٹ کا تقابل کیجئے گا، یا دونوں کو آپ ٹیبل پر ٹھہرا کر کے ہائٹ کا تقابل کیجئے گا۔ اسی طرح جب ہم ترقی کے پیمانے کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کھیل کود کے مقابلے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کھیل کود کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے انہی بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے جو بچے کھیل میں دلچسپی رکھتے ہیں یا کھیل میں مہارت رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ تعلیم میں سب سے آگے ہو، گریڈ 1 آتا ہو، وہ بچہ کرکٹ میں یا کبڈی میں بھی آگے رہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی کام کو لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے، یعنی تعلیمی کام لے رہے ہیں تو اس وقت میں ہم تعلیم کو پیمانہ بناتے ہیں۔ کھیل کود کا کام ہو رہا ہے، کھیل کود کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے حساب سے پیمانے مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے پیمانے میں یکسانیت ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیز بچوں، اب تک ہم نے دیکھا کہ ترقی کا مفہوم کیا ہے، ترقی کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے، ترقی کے مقاصد میں اختلاف ہوتا ہے، یہ مقاصد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس کے لیے ترقی کا پیمائش کا پیمانہ چاہیے، واضح مقصد ہونا چاہیے۔ اب ان تمام کا جائزہ لینے کے بعد ہم آتے ہیں ملکوں اور ریاستوں کی طرف۔ کیا ملکوں اور ریاستوں کے لیے ترقی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، بالکل ضروری ہے۔ ہمارا ملک، ہماری ریاست، یہ سب ترقی کرنا چاہیے۔ تو کیا ان کے بھی ترقیاتی مقاصد ہوتے ہیں؟ بے شک، ملکوں کے اور ریاستوں کے بھی ترقیاتی مقاصد ہوتے ہیں۔ دیکھیے گا، آپ یہاں دیکھیں گے کہ ریاستوں کی اور ملکوں کی ترقی کے مقاصد کیا ہیں۔ جس طرح لوگوں اور گروہوں کے ترقی کے مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح ریاستیں اور ممالک کے بھی ترقیاتی مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو، ملک کی سلامتی ہو، یعنی ملک محفوظ ہو، زراعت کی ترقی ہو، صنعتوں کی ترقی ہو، خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تعلیم کی فراہمی عام ہو جائے، لوگوں کی صحت یعنی صحت عامہ کا نظم کیا جائے، روزگار کی فراہمی ہو، اور عدالتوں میں انصاف رسانی ہو، امن و ضبط کا قیام ہو۔ یہ عام طور پر ملکوں کے اور ریاستوں کے ترقیاتی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے دیکھا
کہ ملکوں اور ریاستوں کے ترقیاتی مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ملکوں اور ریاستوں کی ترقی کو کیسے ناپا جاتا ہے، ان کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو کہ عموماً آمدنی کو پیمانہ بنایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یعنی ملکوں اور ریاستوں کی ترقی کو ناپنے کے لیے بھی ابتدا سے آمدنی کو ہی پیمانہ بنایا جاتا رہا، لیکن اس کے اندر کچھ دشواریاں آئیں۔ ان دشواریوں کو جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آمدنی کے مختلف تصورات کیا ہیں۔ یہ دو قسم کے تصورات ہیں، ایک قومی آمدنی کا تصور جس کو ہم نیشنل انکم کہتے ہیں، اور دوسرا فیکس آمدنی کا تصور جس کو ہم پر کیپٹا انکم کہتے ہیں۔ قومی آمدنی اور فیکس آمدنی ملکوں اور ریاستوں کی ترقی کی پیمائش کے لیے بھی عام طور پر آمدنی کو پیمانہ مانا جاتا ہے۔ آمدنی کے تصورات دو طرح کے ہیں، قومی آمدنی اور دوسرا اوسط فیکس آمدنی۔ قومی آمدنی سے مراد پورے ملک کی آمدنی ہوتی ہے، یعنی ایک ملک میں جتنی آبادی ہے وہ اس آبادی کی پوری آمدنی کو ہم قومی آمدنی یا نیشنل انکم کہتے ہیں۔ اوسط فیکس آمدنی سے مراد قومی آمدنی کو ملک کی جملہ آبادی سے تقسیم کیا جاتا ہے، تو جو فگر حاصل ہوتا ہے ہم اس کو اوسط فیکس آمدنی مانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید کہ یہ دو تصورات آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قومی آمدنی کا تصور کیسے استعمال کیا جاتا رہا۔ ملکوں کی ترقی کے لیے اور ریاستوں کی ترقی کو ناپنے کے لیے قومی آمدنی کو بنیاد مانا جاتا تھا۔ کیسے کہ جس ملک کی قومی آمدنی زیادہ ہے، جس ریاست کی قومی آمدنی زیادہ ہے، ہم کہتے تھے کہ یہ ترقی یافتہ ہے، اور جو ملک کم آمدنی رکھتا تھا، جو ریاست کم آمدنی والی ہوتی تھی، اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ قومی آمدنی کے استعمال میں کچھ دشواریاں پیش آئیں۔ وہ دشواریاں کیا تھیں؟ جیسے کسی ملک کی آبادی کم ہے اور وہاں قومی آمدنی زیادہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے، لیکن کسی ملک کی آبادی اور بہت زیادہ ہے اور آمدنی بھی زیادہ ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک پیچھے ہے یا یہ ملک ترقی نہیں کر رہا ہے۔ اس ملک میں آمدنی بڑھ رہی ہے، لیکن آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کے کئی مسائل ہوتے تھے جس کی وجہ سے قومی آمدنی کو ترقی کو ناپنے کا بہتر آلہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد فیکس آمدنی کو بنیاد بنایا جانے لگا۔ جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے، ورلڈ بینک نے فیکس آمدنی کی بنیاد پر ملکوں کی درجہ بندی کی اور کہا کہ جس ملک کی آمدنی فیکس آمدنی 12,055 امریکی ڈالر یا اس سے زیادہ ہو تو وہ دولت مند ملک ہے یا ترقی یافتہ ملک ہے، اور اسی طرح جس ملک کی آمدنی 995 امریکی ڈالر یا اس سے کم ہے تو وہ کم آمدنی والا ملک ہے، اور اگر 12,055 امریکی ڈالر سے 995 امریکی ڈالر کے درمیان میں کسی ملک کی فیکس آمدنی ہے تو اس کو درمیانی آمدنی کے ممالک مانا گیا۔ ہمارا ملک ہندوستان آج سے 10 سال پہلے بھی کم آمدنی والے ممالک میں تھا، لیکن ہمارے ملک کی ترقی کی وجہ سے اب ہم درمیانی آمدنی والے ممالک میں شامل کیے گئے ہیں۔ ملکوں کی فیکس آمدنی کا بھی اندازہ لگایا گیا اور کہا گیا کہ جس ملک کی فیکس آمدنی زیادہ ہوگی وہ ملک ترقی یافتہ مانا جائے گا۔ لیکن اس میں کیا دشواریاں پیش آ گئیں؟ جیسے آپ اس تصویر کو دیکھیے گا، یہاں پر دو ملکوں کا تقابل کیا گیا ہے۔ ایک ملک ہے اے، اس میں بھی 5 افراد ہیں، دوسرا ملک ہے بی، اس میں بھی 5 افراد ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے فرد کی آمدنی ملک اے میں 9,500 ہے، دوسرے کی 10,500، تیسرے کی 9,800، چوتھے کی 10,000، پانچویں فرد کی 10,200 روپے آمدنی ہے۔ اس کا اوسط نکالیں گے تو 10,000 ہے۔ اور دوسرا ملک ہے بی، اس میں آپ دیکھیں گے 4 لوگوں کی آمدنی 500 روپے ہے اور ایک آدمی 48,000 روپے کما رہا ہے، اور ان کی بھی اوسط فیکس آمدنی 10,000 روپے ہے۔ تو اب آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ جب دونوں کی اوسط آمدنی برابر ہے تو کیا دونوں ملک برابر ہیں؟ کیا ان میں تمام لوگ ترقی کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، ملک اے ترقی کر رہا ہے، ملک اے کے تمام لوگ مساویانہ اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ملک بی میں
آپ دیکھیں گے کہ صرف 5واں فرد آگے بڑھ رہا ہے، وہ اکیلا 48,000 روپے کما رہا ہے اور باقی سب غریب ہیں، یعنی وہ 500 روپے کما رہے ہیں۔ یعنی اس طرح اوسط آمدنی برابر ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی کی پیمائش آسان نہیں ہے۔ تو یہاں دو سوالات دیے گئے ہیں، کیا یہ دونوں ممالک یکساں ترقی یافتہ ہیں؟ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ دونوں ممالک یکساں ترقی یافتہ نہیں ہیں، ملک اے ترقی کر رہا ہے اور ملک بی پیچھے ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ان دونوں ملکوں میں سے آپ کس ملک میں رہنا پسند کریں گے اور کیوں رہنا پسند کریں گے، تو کیا جواب دیں گے؟ تو جواب یہ دیں گے کہ ہم ملک اے میں رہنا پسند کریں گے، کیونکہ یہاں پر پانچوں کی آمدنی میں زیادہ فرق نہیں پایا جاتا۔ بی میں رہنا پسند نہیں کریں گے ہم، کیوں نہیں رہنا پسند کریں گے؟ کیونکہ وہاں پر 4 افراد غریب ہیں، ایک ہی آدمی امیر نظر آ رہا ہے۔ ہاں، بی میں اس وقت رہنا پسند کریں گے جب آپ کو 5واں فرد بنایا جائے، 48,000 روپے آپ کو ملیں، صحیح ہے نا؟ تو اس طرح اوسط فی کس آمدنی برابر ہونے کے باوجود بھی دونوں ملکوں کی ترقی کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ملک آگے ہے اور ایک ملک پیچھے ہے۔ ایک اور تصویر کی مدد سے آپ دیکھیے گا، اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس میں 2 حصے ہیں، ایک ملک ایسا ہے جہاں پر امیر اور غریب ہیں، اور ایک ملک ہے جہاں پر کوئی امیر اور غریب نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک جہاں امیر اور غریب ہیں اس میں ایک آدمی زیادہ وسائل پر قابض ہے۔ یہاں کرسیوں سے مراد آپ وسائل لے سکتے ہیں، ریسورسز لے سکتے ہیں۔ 4 کرسیوں پر اکیلا آدمی قبضہ کیا ہوا ہے اور 2 کرسیاں ہیں جس پہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کم وسائل غریبوں میں تقسیم کیے گئے ہیں اور زیادہ وسائل پر ایک امیر آدمی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرے ملک میں دیکھیں گے آپ کہ یہاں پر سارے لوگ مل جل کر وسائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب آپ یہاں کون سا ملک ترقی یافتہ ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ ملک جہاں پر سب لوگ مل جل کر وسائل کا استعمال کر رہے ہیں وہ ترقی یافتہ ہے۔ آپ اس ملک کو ترقی یافتہ نہیں کہیں گے جہاں وسائل پر کچھ لوگ قابض ہوں اور باقی لوگ غریب ہوں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ملکوں میں بھی قومی آمدنی یا فی کس آمدنی کے علاوہ دیگر امور کو بھی دیکھنا ضروری قرار دیا گیا۔ یہاں چند ریاستوں کی سالانہ فی کس آمدنی کا موازنہ کیا گیا۔ 3 ریاستیں ہیں ہمارے ملک کی، ہریانہ، ہماچل پردیش اور بہار۔ ان کی اوسط فی کس آمدنی کو دیکھیے گا آپ۔ ہریانہ کی آمدنی ہے 1,80,174 روپے سالانہ۔ ہماچل پردیش کے لوگوں کی اوسط فی کس آمدنی ہے 1,49,028 روپے سالانہ، جبکہ بہار کی اوسط فی کس آمدنی ہے 34,409 روپے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں کون سی ریاست ترقی یافتہ ہے تو آپ فی کس آمدنی کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہریانہ ترقی یافتہ ہے اور بہار غیر ترقی یافتہ ہے۔ اب آئیے ایک اور جدول کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس جدول کو دیکھیے، اس میں آمدنی کے علاوہ دیگر امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ دیگر امور کیا ہیں؟ یہ دیگر امور ہیں IMR، یعنی اطفال میں اموات کی شرح فی 1000، یعنی 1000 افراد پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو 1 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اس کو پیمانہ بنا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ہریانہ میں ہر 1000 بچوں میں سے 33 بچے انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ ہماچل پردیش میں 25 بچے انتقال کر جاتے ہیں اور بہار میں 38 بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کالم کی طرف آئیے، شرح خواندگی 2011 کی مردم شماری کے مطابق بتائی گئی ہے۔ ہریانہ میں 77% شرح خواندگی ہے، ہماچل پردیش میں 84% خواندگی ہے اور بہار میں 64% خواندگی ہے۔ اس کے بعد خالص حاضری کی شرح ثانوی سطح کے لیے یہ تیسرا کالم ہے ہمارے سامنے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہریانہ میں 61 اور ہماچل پردیش میں 66% اور بہار میں 43% خالص حاضری کی شرح ثانوی سطح کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہریانہ، ہماچل پردیش اور بہار کا ہم نے تقابل کیا آمدنی کے اعتبار سے، تو ہریانہ آگے نظر آیا، لیکن اطفال میں اموات کی شرح کو، خواندگی کی شرح کو اور خالص حاضری کی شرح کو جب ہم نے پیمانہ بنا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ہریانہ اس معاملے میں پیچھے ہو گیا
اور ہماچل پردیش آگے ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے دیکھا کہ آمدنی کے اعتبار سے ہی ہریانہ آگے ہے، اور دیگر امور میں ہم نے دیکھا کہ ہماچل پردیش آگے ہے۔ تو اس طرح ملکوں کی اور ریاستوں کی ترقی کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو ہم کو آمدنی کے ساتھ ساتھ دیگر امور کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ UNDP یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام ادارے نے ایک اشاریہ جاری کیا، ایک انڈیکس جاری کیا، جس کو ہم انسانی ترقی کا اشاریہ کہتے ہیں۔ اس اشاریے کے ذریعے سے آمدنی کے ساتھ ساتھ چند دیگر امور کو بنیاد بنایا گیا اور دنیا بھر کے ممالک کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ذریعے سے ممالک کو درجے دیے جاتے ہیں، ملکوں کا مقام متعین کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ملکوں کی ترقی کس طرح ہو رہی ہے۔ آئیے اس جدول کو دیکھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہندوستان اور اس کے چند پڑوسی ممالک کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ 2018 میں ہندوستان اور اس کے چند پڑوسی ممالک کے چند امور کا تقابل کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ فی کس آمدنی ڈالر میں اور متوقع عرصے حیات یعنی اوسط عمر اور اسکولی تعلیم کی اوسط مدت اور آخری کالم میں انسانی ترقی کے اشاریے کو بتایا گیا ہے۔ سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، میانمار، بنگلہ دیش اور نیپال، ان کا تقابل کیا گیا۔ آپ اس جدول کو غور سے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ سری لنکا فی کس آمدنی کے اعتبار سے سب سے آگے ہے اور اس کا مقام انسانی ترقی کے اشاریہ میں 76واں ہے، جبکہ ہندوستان کی فی کس آمدنی سالانہ 6353 ڈالر ہے اور یہاں اوسط عمر 68.8 سال ہے، جبکہ سری لنکا میں اوسط عمر 75.5 سال ہے۔ اسکولی تعلیم کی اوسط مدت دیکھیے، سری لنکا میں طلباء 11 سال اسکول کے لیے وقف کرتے ہیں، یہاں پر دیا گیا، نیچے اصطلاحات بھی دی گئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان میں اوسط نکالا گیا تو پتہ چلا کہ لوگ صرف 6 سال اسکولی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں، اور ہمارے ملک کا مقام 129واں ہے، 189 میں 189 ممالک کے درجہ بندی میں ہمارا ملک 129 ہے۔ تو یہ ہر سال اس طرح کا تقابل کیا جاتا ہے اور ہر سال HDI انسانی ترقی کے اشاریے کی رپورٹ جاری کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے صرف آمدنی کو نہیں بلکہ صحت اور تعلیم کو بھی بنیاد بنا کر ملکوں کی ترقی کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہمارا سبق اختتام کی جانب ہے کہ ترقی کے اندر تفاوت بھی پایا جاتا ہے۔ ایک ملک ترقی کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کی تمام ریاستیں ترقی کر رہی ہیں، اس کو ہم ترقی کا تفاوت کہتے ہیں، یعنی ترقی میں امبیلنس پایا جاتا ہے، کچھ علاقے آگے اور کچھ علاقے پیچھے ہوتے ہیں، یہ عین فطری بات ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی علاقہ ترقی کیوں کر رہا ہے اور کوئی علاقہ ترقی میں پیچھے کیوں ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہمیں ہماچل پردیش کے اسکولی انقلاب کا جائزہ لینا ہوگا۔ جی ہاں، ہماچل پردیش ہندوستان کے شمال کی ایک ریاست ہے، چھوٹی سی پہاڑی ریاست ہے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تو اس وقت ہماچل پردیش میں بھی تعلیم کی سطح بہت کم تھی، جس طرح ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں تھا، لیکن بعد میں ہماچل پردیش کی حکومت نے اور وہاں کی عوام نے دونوں نے مل کر تعلیم کو اپنا مقصد بنایا اور اسکولی انقلاب برپا کیا، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماچل پردیش تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہو گیا۔ حکومت نے تعلیم کو بڑے پیمانے پر مفت اور والدین پر کم بوجھ والی بنایا، یعنی والدین پر بوجھ نہیں ڈالا، مفت کتابیں فراہم کی، فیسوں میں کمی کر دی یا بلکہ فیسوں کو بالکل مفت کر دیا، اسکولوں میں کم از کم بنیادی سہولتوں کو فراہم کیا، اساتذہ کا تقرر کیا اور اسکول کے اندر جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں ان تمام کو فراہم کیا۔ اسی طرح 2005 میں بھارت کی تمام ریاستوں میں تعلیم پر اوسط رقم ایک بچے کے لیے جو خرچ کی جاتی تھی وہ 1049 روپے تھی، لیکن ہماچل پردیش میں ہر بچے پر 2005 روپے خرچ کیے جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے جب وسائل استعمال کیے جائیں گے
تو اسکولی انقلاب یا کوئی بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ ہماچل پردیش کے بچے اعلیٰ تعلیم کے خواہشمند ہونے لگے، اسکولوں میں حاضری کی شرح کافی بلند ہو گئی، والدین لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کی طرح کافی حوصلہ مند تعلیمی مقاصد رکھتے ہیں۔ یہاں پر صنفی امتیاز میں یعنی مرد و خواتین میں جو امتیاز دیکھا جاتا ہے دوسری ریاستوں میں، یہاں پر اس میں کمی دیکھی گئی، اور بچوں کے لیے کم از کم 10 سال اسکول کے لیے مختص کر دیے گئے، اور یہ ہماچل پردیش میں ایک اصول بن گیا کہ ہمارے بچے 10 سال اسکول میں رہیں گے، اسکول کے لیے دیں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کن کن تصورات کا جائزہ لیا، کن پر ہم نے بحث کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تصورات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ان تصورات کو ایک بار ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے ترقی کا مفہوم پڑھا ہے، اور ترقی کے مقاصد میں اختلاف اور تصادم کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے جانا۔ آمدنی کو ترقی کا پیمانہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہم نے دیکھا۔ ترقی میں آمدنی کے علاوہ دیگر امور کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے سمجھا، اور پھر ملکوں اور ریاستوں کی ترقی کے مقاصد ہم نے دیکھے۔ قومی آمدنی اور فی کس آمدنی کا تصور کیا ہے اس کو ہم نے سمجھا۔ انسانی ترقی کے اشاریے کا کیا تصور ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اس پر ہم نے بحث کی، اور سب سے آخر میں ترقی میں عوام کا کیا رول ہوتا ہے، اور عوام کے رول کی وجہ سے ہماچل پردیش میں اسکولی انقلاب کیسے آیا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو پیارے بچوں، چند سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، آپ اپنی درسی کتاب کی مدد سے ان سوالات کے جواب لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فی کس آمدنی کو ترقی کے پیمانے کے طور پر استعمال کرنے میں کیا دشواریاں ہیں؟ دوسرا، ترقی کی پیمائش کے لیے UNDP کی جانب سے اختیار کیا گیا پیمانہ ورلڈ بینک کی جانب سے اختیار کیے جانے والے پیمانے سے کس طرح مختلف ہے؟ عوامی سہولتوں سے کیا مراد ہے، ان کی ضرورت کی وضاحت کیجیے۔ انسانی ترقی کی رپورٹ HDI کے تصور کی وضاحت کیجیے۔ ہماچل پردیش میں صنفی امتیاز میں کمی کے اسباب بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، یہیں پر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، تکمیل کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔